الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگو، ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا تھا جو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان سے روایت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ایک نشانی ہو تو منافقت کی ایک نشانی ہے یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ تو 4 نشانیوں میں 2 نشانیوں پر بات ہوئی تھی۔ ایک، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کہے، اور اس سے پہلے ایک ٹکڑا تھا اذا اؤتمن خان، جب امانت اس کے پاس دی جاوے، رکھی جاوے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس نشانیوں کے ساتھ ایمان والا چل رہا ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا ٹکڑا تھا اذا عاہد غدر، جب کسی سے وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ ایمان والے کا کام ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرے، معاہدہ کرے، قرار کرے، قول و قرار کرے تو اس کو پورا کرنا۔ منافق یہود و نصارہ جب کسی چیز کا قول و قرار کرتے ہیں تو قول و قرار آدمی کو باندھنے کے لیے کرتے ہیں، سامنے والے کو، اپنے آپ کو چھٹکنے کے لیے۔ جب وہ یہ قابو سے یہ نکل گیا تو پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس قول قرار پر باقی نہیں رہتے۔ یہ ایمان کی شان نہیں ہے بلکہ یہ منافقانہ شان ہے، منافقانہ حالت ہے، منافقانہ خصلت ہے، بری عادت ہے کہ جب کسی سے قول و قرار کرے کہ اس قول و قرار کر باقی نہ رہے۔ زبان سے ایک بات کہہ دی کہ ہم اس کے پابند رہیں گے تو اسی کے مطابق پابندی کرنا، اس کو کہتے ہیں معاہدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کیا کیا؟ بیپار کیا۔ اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے رہے، میں میرے پاس قیمت نہیں ہے تو میں لے کر آتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ہاں کہہ دیا۔ تو وہ آدمی 3 دن تک نہیں آیا، 72 گھنٹے تک نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر 72 گھنٹے تک رہے، حالانکہ یہ کوئی قول و قرار جیسا معاملہ نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ بیٹھے رہیں گے تو کہاں بیٹھا رہوں گا، تو میں ابھی آتا ہوں۔ تو ابھی 72 گھنٹے کے بعد ان کا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے 72 گھنٹے تک، 3 دن تک نہیں اٹھے۔ یہ ہے قول و قرار۔ تو ایمان والے کا کام ہوتا ہے جب کسی بات کا عہد پیمان کرے تو اس پیمان کو، اس عہد کو توڑے نہیں بلکہ اس عہد کو نبھائے، چاہے اس عہد کے نبھانے میں اس کو کتنی مال جان کا نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے، اس کی زبان کی قیمت ہوتی ہے، اس کی زبان میں اتنی سچائی ہوتی ہے جو اس نے کہہ دیا اس پر باقی رہے۔ اور منافق کا کام کہ اس قول و قرار پر باقی نہ رہے۔ اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، جو آج کا اسپین ہے، وہاں 800 برس تک ایمان والوں نے حکومت کی ہے۔ حضرت طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کو فتح کیا تھا اور 800 سال حکومت کی۔ 800 سال کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والے جہاں رہتے تھے وہاں انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو باقی رکھتے تھا، اور جب وہ ایمان کے تقاضے کو چھوڑ دیتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے حکومت کو چھین لیتا تھا۔ آج تک کسی غیروں کی حکومت 800 سال تک رہی ہو ایسی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ کی باتوں پر، اللہ کے عہد و پیمان پر چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو باقی رکھتا تھا۔ تو اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت رہی ہے۔ آج بھی
وہاں پر چند مسلمان ہیں وہ باہر کے آئے ہوئے ہیں، ورنہ وہ پوری فضا کیا تھی؟ ایمان سے گونجی ہوئی، اللہ کے نام سے گونجی ہوئی۔ آج ایک بڑی مسجد ہے جس کو مسجد قرطبہ کہتے ہیں، بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں آدمی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا تو آج ایمان والے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنے محروم کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہے، تو جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہو وہاں اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے کہ ہمیں تمہاری نہیں پڑی، ہمیں اپنے نام کی بھی ضرورت نہیں، تم نام لینے والے، ہمارے بہت سارے نام لینے والے۔ تو وہاں اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو وہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے ساتھ وہ آدمی دوڑا اور پبلک کی بھی اس کے پیچھے دوڑی اس کو پکڑنے کے لیے، اور یہ آگے دیکھا تو ایک کھیت ہے، کھیت میں گیا تو ایک بوڑھے میاں ملے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے پیچھے پبلک پڑی ہوئے مجھے مارنے کے لیے، آپ مجھے امن دیجیے۔ اس بڑے میاں نے اس کو امن دے دی اور اپنے کھیت میں چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو لاش تھی، جو میت تھی، اس کو لایا گیا تو وہ میت اسی بوڑھے کے لڑکے، اس کا لڑکا تھا۔ واقعہ بتایا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اور یہاں پر اس بوڑھے میاں نے اس آدمی کو کیا دے دیا تھا؟ وچن دے دیا تھا، ہماری زبان میں جس کو وچن کہتے ہیں، قرار، معاہدہ کر دیا تھا کہ ہم تجھے کچھ چھیڑیں گے نہیں۔ تو اب یہ تو گھبرایا کہ یار میں جہاں سے بھاگا تھا، جس مقصد سے بھاگا تھا، یہاں تو پکڑا جاتا ہوں کہ اس بوڑھے میاں کا ہی لڑکا میں نے قتل کر دیا، اب تو میری جان جائے گی۔ اس بوڑھے میاں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر رنگ بدل گیا، تو اس بوڑھے میاں نے کہا دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، میرا لڑکا تو چلا گیا لیکن میری زبان کا قول، میری زبان کا ایک جو وچن ہے وہ جانا نہیں چاہیے۔ ہم نے تجھے امن دے دیا تو ہم بے امنی نہیں کریں گے، آج اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ تو مسلمان جب ہوتا ہے تو اذا عاہد کیا کرتا ہے؟ اذا عاہد غدر، ایمان والا تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اور بے ایمان ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ منافق اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اور اگر یہ سچا پکا مسلمان ہو اور اس میں یہ عادت ہو تو اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کو خصلتیں ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی خصلتوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور جس میں وہ صفت ہوتی ہے اس صفت سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے دوست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے، جو عادات ہے، اطوار ہے، وہ اطوار کسی انسان میں ایک ہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا بنا دیتے ہیں اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے دربار میں مقابلہ ہوا جادوگروں کا، تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے اور حکومت کی فیور میں آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں آئے تھے، لیکن ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت کہ جو کپڑے موسیٰ علیہ السلام نے پہنے تھے جیسے ویسے کپڑے انہوں نے پہنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت، موسیٰ علیہ السلام کی ایک عادت کی انہوں نے نقل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنے تھے کہ چلو جو میرے محبوب کے کپڑے پہنتا ہے ہم اس کو محروم نہیں کرتے۔ آج بھی ہمارے یہاں سکھ قوم ہے، یہ سکھ قوم دو انہوں نے سنتیں پکڑی ہوئی ہے، ایک داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور ایک پگڑی پہنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہے، لیکن ہر آدمی ان کو سردار کہتا ہے۔ ان کو سردار نہیں کہنا چاہیے، سکھ کہنا چاہیے۔ سردار تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے سوا کوئی سردار نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا مرتبہ بڑھ گیا، ان کی سارے لوگ عزت کرتے ہیں دو سنتوں کی وجہ سے۔ تو جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے سنتوں کی پیروی کرے گا اس کی کیا حالت ہوگی؟ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ کہہ دیجئے اے نبی میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ تو اللہ کے رسول کا ایک نام ہے حبیب، حبیب اللہ، اللہ کے پیارے،
تو جو اللہ کے پیارے کی نقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیارا بنا دیتا ہے، وہ لوگوں میں محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے۔ سنت کی ایک کیا ہوتی ہے؟ اثر ہوتا ہے کہ جو آدمی سنتوں پر چلتا ہے اس کا لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کا ایک رعب اور خوف ہوتا ہے، دھاک بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ آدمی سنت پر چلتا ہے تو اس کی دھاک ہوتی ہے۔ تو ایمان والے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سے قول و قرار کرے تو اس کو پورا کرے، اور منافق کی نشانی ہوتی ہے جب قول و قرار کرتا ہے تو اس قول و قرار کو توڑ دیتا ہے۔ ہم کچھ سوچے، یہ 3 صفتیں بیان کی جو بری خصلتیں ہیں، صفت نہیں کہی جاتی ہے، بری عادتیں کہی جاتی ہے، وہ 3 عادتیں، ایک چوتھی رہی ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ تو 4 عادتیں ایسی ہے جو منافق کی نشانی ہے۔ ایک تو کیا کہ جب امانت دی جاوے تو خیانت کرے، اگر ہمارے اندر یہ ہو تو ہم اس سے توبہ کریں، اور اگر کسی سے بات کی جاوے تو بات میں جھوٹا بولے، اگر یہ بھی ہمارے اندر بری عادت ہے اس سے بھی توبہ کرے۔ اور ایک تیسری عادت ہے منافق کی نشانی کہ جب کسی سے عہد و پیمان کرے، قول و قرار کرے تو اس کو کیا کرے؟ توڑ دیوے، اس کو پورا نہ کرے۔ یہ منافق کی نشانی ہے، اور ایمان والے کی نشانی ہے اس کو پورا کرنے کی۔ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔